بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نتاشا ہوں۔ یہ میری کہانی نہیں، لیکن شاید میرے دیکھے ہوئے وہ لمحے ہیں جو میری روح پر نقش ہو چکے ہیں۔ میری عمر جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، ایک چہرہ ہمیشہ میرے سامنے رہا، چچی جان کا چہرہ، خاموش سہما ہوا لیکن عجیب سی روشنی لیے ہوئے۔ میں نے بچپن سے لے کر جوانی تک ایک ہی منظر بار بار دیکھا، اماں کا چچی پر ظلم، کچھ اس طرح جیسے ان کا دل سکون پاتا تھا کسی کو نیچا دکھا کر۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ تھا جسے ہم چچی کا گھر کہتے تھے، حالانکہ وہ گھر کم اور کھنڈر زیادہ لگتا تھا۔ دیواروں میں دراڑیں، چھت جھکی ہوئی، بارش آتی تو پانی اندر بہنے لگتا۔ چچی کے چہرے پر ہر وقت ایک انجانا خوف ہوتا، جیسے انہیں خود نہیں معلوم کب یہ چھت ان پر گر جائے۔ چچی کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک میری عمر کی آمنہ اور دوسری چھوٹی نازیہ، خاموش دھیمی بچیاں، کبھی اپنے گھر کے صحن میں کھیلتی دکھائی دیتی تو کبھی اماں کے حکم پر ہمارے گھر کے برتن دھوتی یا صحن میں جھاڑو لگاتی۔ اماں ہمیشہ کہتی تھیں ان کی ماں تو نوکرانی ہے تو یہ بھی نوکرانیاں ہی رہیں گی۔ بچپن میں تو میں نے اسے معمول سمجھا، لیکن جوں جوں عمر بڑھی دل میں بے چینی آنے لگی۔ اماں کو چچی سے جیسے کوئی ذاتی دشمنی تھی، وہ انہیں ہر بات پر تانا دیتی تھیں۔ ایک بار میں نے سنا چچی نے اماں سے کہا، باجی آمنہ کو اسکول میں داخل کرانا چاہتی ہوں، تھوڑے پیسے اگر دے دیں تو۔ اماں نے ایک زوردار کہتا لگایا، اوئے اپنی اوقات دیکھیے، ان کی پڑھائی، ارے ان کے ہاتھ میں جھاڑو ہی اچھا لگتا ہے۔ چچی خاموش رہ گئی۔ چچی ہر روز صبح سویرے ہمارے گھر آ جاتی، جھاڑو دیتی، برتن دھوتی، کپڑے دھوتی اور پھر دوپہر میں اماں کے پاؤں دباتی۔ اماں اکثر چچی کو آواز دے کر کہتی، ارے سن، میرے سر میں درد ہے، ذرا مالش تو کر دے۔ اور چچی جیسے وہ اسی لیے پیدا ہوئی ہیں، خاموشی سے آگے بڑھ جاتی۔ ابا کبھی کچھ نہیں کہتے تھے، شاید انہیں لگا یہ عورتوں کا معاملہ ہے، یا شاید وہ جانتے تھے کہ اماں کو روکنا جلدی پر تیل ڈالنے کا مترادف ہوگا۔ ایک بار میں نے چچی سے پوچھا، چچی آپ کسی اور گھر کام کیوں نہیں کرتی؟ وہاں شاید آپ کو تنخواہ بھی مل جائے۔ چچی مسکرائیں، وہی ہلکی خاموش مسکراہٹ جیسے ان کے ہونٹ مسکرانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ بیٹا یہاں کام کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، کسی اور جگہ جانا مشکل لگتا ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ یہ سچ نہیں تھا، وہ مجبور تھی، ان کے پاس کوئی اور سہارا نہ تھا۔ ان کے شوہر میرے چچا تو کب کی اس دنیا سے جا چکے تھے، ایک حادثہ ان کی زندگی لے گیا اور چچی کی سانسیں قید ہو گئی ہماری دیواروں میں۔ ایک دن چچی اماں کے پاؤں دبا رہی تھی، اماں نے زور سے ان کی کلائی پر ہاتھ مارا، زور سے دبا، ہاتھ ہے یا روئی؟ چچی نے تھوڑا سا دباؤ بڑھایا، پھر آہستہ سے بولی، جی باجی۔ میں وہیں کھڑی تھی، خاموش لیکن اندر سے چیخنا چاہتی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی، روکنا چاہتی تھی، لیکن میں صرف 9 سال کی بچی تھی۔ میرے لفظ اماں کی آواز کے سامنے دب جاتے، اور چچی وہ اسی طرح کام مکمل کرتی رہی۔ ان کے لیے یہ سب روز کا معمول تھا، جیسے ظلم بھی ایک عادت بن جائے تو محسوس ہونا بند ہو جاتا ہے۔ میری ماں کو یہ لگتا تھا کہ وہ جیت رہی ہیں، کہ وہ چچی کو نیچا دکھا کر، ان کے بچوں کو اترن پہنا کر، ان سے کام لے کر اپنی عظمت بڑھا رہی ہیں۔ لیکن میرے لیے وہ جیت نہیں، ایک ہار تھی، انسانیت کی ہار۔ پچھلی رات کی بارش کے بعد چچی کے کمرے کی چھت ٹپکنے لگی تھی۔ آمنہ نے ساری رات پتیلے، بالٹیاں رکھ رکھ کر پانی سنبھالا۔ صبح اماں نے جب کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو بولی، ارے دیکھو تو، ان کے گھر میں تو کشتیاں چل رہی ہوں گی، اور ہنستے ہوئے اندر آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس حالت پر ہنس کیسے سکتی تھی۔ چچی اس دن بھی وقت پر آئیں، ان کے کپڑے بارش میں بھیگے ہوئے تھے، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اماں نے دروازہ کھول کر کہا، اس حالت میں کیوں آئی ہو؟ گھر کی صفائی کرو گے یا بیماری پھیلاؤ گی؟ چچی نے دھیرے سے جواب دیا، باجی بس صفائی جلدی ختم کر کے آمنہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ رات بھر بخار میں تپتی رہی۔ اماں کا چہرہ تیکھا ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس؟ اور پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تجھے لگتا ہے یہاں نوکری کر کے دولت سمیٹ رہی ہے؟ چچی خاموش رہی، جیسے ان کے پاس سب کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں تھا۔ اس دن میں نے پہلی بار سنا چچی نے ہمت کر کے اماں سے کہا، باجی اگر تھوڑے پیسے دے دیں تو آمنہ کو دوا دلا دوں، واپس کر دوں گی، خدا گواہ ہے۔ اماں نے جیسے یہ سن کر جلتی ہوئی انگیٹھی پر پانی ڈال دیا۔ واپس کر دے گی؟ ہاں، جیسے پچھلی بار کر دیے تھے، اوقات میں رہا کر۔ چچی کا چہرہ جھک گیا، انہوں نے کچھ نہیں کہا،
बस हाथ जोड़ कर बोली, बाजी खुदा का वास्ता है, बच्ची की जान का सवाल है। अम्मा पलट कर अंदर चली गई। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। चची दरवाजे के बाहर नंगे पैर बारिश के पानी में खड़ी रही। कुछ देर बाद अम्मा एक फटे पुराने पर्स से 100 का एक नोट निकालकर फेंकती हुई बोली, ले, दे दिया, वापस लाना वरना कल से ना आना यहाँ। मैं भाग कर अंदर गई। अम्मा चाय बना रही थी। मैंने पूछा, अम्मा चच्ची सिर्फ हमारे घर ही क्यों काम करती हैं? कहीं और जाएंगी तो शायद ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। अम्मा ने चाय की चम्मच जोर से चायदान में मारी। क्यों, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है उस मनहूस की? यहाँ तो खाने को मिलता है, सर पर छत है, काम काज है, दूसरी जगह जाकर क्या करेगी? भीख मांगेगी? मैं चुप हो गई, लेकिन दिल में सवाल बाकी रहा। अगर वो किसी और घर में काम करे तो शायद आमना को वक्त पर दवा मिल जाए, नाजिया को नया बस्ता मिल जाए और चची को बारिश में भीग कर ना आना पड़े। दोपहर को आमना अम्मा के कपड़े इस्त्री कर रही थी। अम्मा ने उसे देखा और बोली, यही सीखेगी तो बड़ा होकर भी कपड़े ही इस्त्री करेगी, पढ़ाई का भूत उतार दे सर से। मैं उस वक्त सहन में बैठकर अपनी किताबें देख रही थी। आमना की नजरें बार बार मेरे रियाजी की कॉपी पर जाती थी। मैंने कॉपी उसकी तरफ बढ़ाई। चाहे तो देख सकती है, सवाल काफी आसान है। उसने धीरे से कहा, मुझे सिखाओगी? मैंने हाँ में सर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि कुछ शुरू होता अम्मा ने तेज आवाज में कहा, नताशा अपना काम करो, ज्यादा हमदर्दी मत दिखाया कर इनसे। उस रात आमना और नाजिया हमारे सेहन के कोने में बैठकर खाने के बचे हुए टुकड़ों से रोटी बना रही थी। मैंने अपनी प्लेट में से एक पराठा उठाकर उनके पास रखा। आमना ने झिझकते हुए से लिया। नाजिया ने शुक्रिया कहा, लेकिन अगले ही लम्हे अम्मा की आवाज गूंजी, नताशा तुमने वो पराठा दिया था? वाह भाई, अब तो तुमने बांटना शुरू कर दिया। चल जाके अंदर बैठ, इनके साथ रहना इतना अच्छा लगता है तो वहीं चली जा। मैं चुपचाप अंदर आ गई। चच्ची की आंखों में गहरी शुक्रगुजारी थी, लेकिन उसके पीछे कज़ियत भी छुपी थी, जो शायद किसी बच्चे की नेकी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस नेकी की कीमत उनके लिए और बढ़ जाएगी। अगली सुबह आमना ने स्कूल जाने वाले बच्चों को बाहर खड़े देखा, यूनिफॉर्म में बस्ते लिए। नाजिया की आंखों में भी वही चमक थी जो हर उस बच्चे में होती है जो ख्वाब देखने लगी। मगर चच्ची ने उन दोनों को काम पर लगा दिया। इधर आओ, झाड़ू दो, वक्त नहीं है। मैंने अम्मा से पूछा, क्या मैं आमना को पढ़ा सकती हूँ शाम को? अम्मा ने मेरी तरफ घूर कर देखा। तुम्हारे अब्बा ने मुझे बहुत कहा था कि तुम्हें किसी नेकी का बुखार न चढ़े, बस अपनी पढ़ाई कर और उन लोगों से फासला रख। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, ये फासला किस बात की थी? चच्ची तो हर रोज हमारे घर को साफ करती, हमारे बर्तन धोती थी, हमारे पैर दबाती थी, लेकिन हमारे दिल उनके लिए बंद थे। सुबह का वक्त था। अम्मा दरवाजे पर खड़ी थी और उनके हाथ में कपड़ों का एक बड़ा गठरा था। चच्ची जो अभी अभी पानी की बाल्टी लेकर आई थी, अम्मा ने उनके सामने वो गठर फेंका। ये सब धो देना, आज मेरी कजन आ रही है, एक धब्बा भी नजर ना आए। चच्ची ने झुककर कपड़े उठाए। कुछ देर बाद वो सहन में लगे नल के पास बैठ गई और एक एक कपड़ा धोना शुरू कर दिया। साबुन का झाग, ठंडा पानी और चच्ची की पतली कलाई। उनके हाथ तेजी से हरकत कर रहे थे, जैसे वो सिर्फ कपड़े नहीं बरसों के धब्बे धोना चाहती हैं। मैं सीढ़ियों पर बैठी सब देख रही थी। आमना और नाजिया एक तरफ खड़ी अम्मा के अहकाम का इंतजार कर रही थी। अम्मा ने आवाज लगाई, ओ छोटी, जाकर किचन की सफाई कर। नाजिया तेजी से दौड़ी। उसके पैरों से चप्पल की जगह प्लास्टिक के टुकड़े बंधे हुए थे, जैसे खुद ही काट कर पहन लिए हों। अब्बा अंदर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मैं आहिस्ता से उनके पास गई। अब्बा, चची बहुत काम करती हैं, आप कुछ नहीं कहती अम्मा को? अब्बा ने बगैर नजरें अखबार से हटाए जवाब दिया, बेटा, घर के मामलात औरतें ही संभालती हैं, हमें नहीं दखल देना चाहिए। मैंने सोचा, ये दखल न देना कभी कभी बहुत कुछ छीन लेता है, इज्जत, इंसाफ और कभी कभी इंसानियत भी। दोपहर को चची अम्मा के कमरे में आई। हाथ में तेल की शीशी थी। अम्मा लेटी हुई थी। कमर में दर्द है, जरा मसाज करते। चची ने आहिस्ता से उनके पैरों पर तेल लगाना शुरू किया। अम्मा ने एक आह निकाली, हाँ ऐसे, और दाएं तरफ जोर से। अच्छा लगा आज तो। चची बगैर कुछ बोले काम करती रही। उनकी चादर का एक कोना जमीन पर रगड़ रहा था। उनका ध्यान नहीं था, लेकिन मेरी नजरें उस धूल में भी लिपटी इज्जत को तलाश कर रही थी। एक बार अम्मा ने चच्ची से कहा, तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि तुम हमारे घर रहती हो।
ورنہ کہیں اور در در کی ٹھوکریں کھاتی۔ چچی نے صرف جی کہا، لیکن میں جانتی تھی یہ جی کسی شکست خوردہ عورت کا نہیں، ایک ماں کا تھا جو سب کچھ اپنی بیٹیوں کے لیے برداشت کر رہی تھی۔ ایک شام کو اماں بازار گئی، گھر پر میں، ابا اور چچی تھے۔ ابا صوفے پر بیٹھے تھے، چچی صحن میں برتن مانج رہی تھی۔ اچانک نازیہ نے زور سے چیخ ماری۔ میں بھاگ کر پہنچی، اس کا پیر گرم پانی سے جل گیا تھا۔ چچی فوراً دوڑی آئی، اسے اٹھایا، پانی ڈالا اور کچن سے برف لا کر پٹی کرنے لگی۔ ابا بھی آئے۔ کیا ہوا؟ میں نے بتایا۔ گرم پانی گر گیا نازیہ کے پیر پر۔ ابا نے پہلی بار چچی کی طرف دیکھا۔ کچھ دوائی ہے گھر میں؟ لے آؤ۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک پرانی شیشی لے کر آئیں اور نازیہ کے زخم پر لگایا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ابا کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن اماں کی آواز گلی کے باہر سے سنائی دی، دروازہ کھولو۔ سب نے اپنے اپنے کام دوبارہ سنبھال لیے۔ چچی نے نازیہ کو اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اماں اندر آئیں اور بغیر کچھ پوچھے بولی، شام کی چائے تیار ہے؟ چچی نے کہا، ابھی بناتی ہوں۔ چچی نے جب چائے بنائی تو اماں نے ایک گھونٹ پینے کے بعد چچی کو بلایا۔ آج چائے اچھی بنی ہے۔ میں نے چچی کے چہرے پر حیرت دیکھی، جیسے برسوں بعد کسی نے ان کے ہاتھ کو تسلیم کیا ہو۔ ایک دن میں نے چچی کے کمرے میں جھانکا، آمنہ کوئی پرانی کتاب پڑھا رہی تھی، ہاتھ سے لکیر کھینچ کر حروف سکھا رہی تھی۔ یہ بے ہے بیٹا، جیسے بیٹی، جیسے تم۔ نازیہ پاس بیٹھی کان لگا کر سن رہی تھی۔ مجھے لگا شاید ان کی زندگی میں سب کچھ ختم نہیں ہوا، شاید خواب ابھی باقی ہیں۔ اسی شام اماں نے آمنہ کو ایک کام کے دوران دھکا دے دیا۔ وہ گری، گھٹنے چھل گئے۔ چچی نے اسے اٹھایا، کپڑا پھاڑ کر زخم پر باندھا اور خاموشی سے بولی، رو مت، تم روئی تو میں ٹوٹ جاؤں گی۔ اور میں بھیگتی آنکھوں سے ان کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو دیکھ رہی تھی۔ شاید میرے دل میں اس دن پہلی بار چچی کے لیے صرف ہمدردی نہیں، عزت جاگی۔ چچی کی معمول کی صفائی چل رہی تھی جب اماں کے موبائل پر کال آئی۔ اسکرین پر بھائی کا نام جگمگا رہا تھا۔ اماں نے فون کان سے لگایا اور اگلے ہی لمحے ان کی آواز خوشی سے بھر گئی۔ ماشاء اللہ، پہلی تنخواہ؟ اللہ نصیب کرے، بہت فخر ہے مجھے تم پر۔ فون بند کرتے ہی اماں نے خوشی خوشی ابا کو آواز دی، سنیے، ارمان کی پہلی تنخواہ آ گئی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں گھر میں دعوت رکھ لیں، سارا خاندان بلائیں، یہ موقع بار بار تھوڑی آتا ہے۔ ابا نے حسب معمول سر ہلایا، جیسے تم مناسب سمجھو۔ دعوت کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا۔ اماں نے بازار کی طرف جاتے ہوئے مجھ سے کہا، نتاشا، چچی سے کہہ دینا کل سے کچن، لان اور چھت تینوں کی صفائی شروع کر دی، اور ہاں، برتن بھی نکالنا ہے۔ چچی نے سنا تو بس جی کہا اور اگلے دن کام میں جٹ گئی۔ میں نے دیکھا وہ صبح سے شام تک کچن کے کونوں میں جمع چکنائی صاف کرتی رہی۔ نازیہ اور آمنہ ایک ایک کرسی، میز اور ڈرائنگ روم کے شیشے چمکا رہی تھی۔ اماں نے دوپہر کو بازار سے آ کر کپڑوں کا بڑا بیگ کھولا۔ میں پاس کھڑی تھی۔ انہوں نے جوڑا نکالا، ریشمی موتیوں سے سجا ہوا۔ یہ پہنوں گی میں دعوت والے دن، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ کپڑا اپنے کندھے پر رکھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں کچھ دیر ان کی خوشی دیکھتی رہی، پھر میری نظر صحن کے کونے میں چچی پر پڑی۔ ان کے کپڑوں کے کنارے کئی جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، ہاتھ میں جھاڑو تھا اور چہرہ پسینے سے تنگ۔ میں نے اماں سے کہا، اماں، کوئی پرانا سوٹ ہی دے دیں چچی کو، ان کا حال دیکھیں، دعوت ہے، کم از کم کچھ بہتر پہن لیں۔ اماں نے جوڑا ایک طرف رکھ کر مجھے گھورا۔ کیا کہا؟ چچی کو میں اپنا جوڑا دوں؟ اوہو، تمہاری ہمدردیاں تو آج کل بہت جاگ رہی ہیں۔ کسی فقیرنی کو دے دوں گی، لیکن اسے جس کا وجود ہی مجھے برداشت نہیں۔ خبردار، آئندہ ایسی بات زبان پر لائی تو۔ میں خاموش ہو گئی۔ اندر کچھ ٹوٹا لیکن الفاظ میں بدلنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اگلے دن صبح سے دعوت کی تیاریاں اور بھی تیز ہو گئیں۔ چچی نے سالن بنانے کے لیے مسالے پیسنے شروع کیے، نازیہ نے سبزی کاٹی، آمنہ نے پردے دھوئے اور سوکھنے ڈالے۔ بازار سے جب برتنوں کا سیٹ آیا، اماں نے چچی کو کہا، نازیہ، یہ سب دھونا بھی تمہارا کام ہے۔ آج سے پہلے نہیں دیکھے یہ برتن، تمہیں اندازہ نہیں کہ کتنی مہنگی چیزیں ہیں یہ۔ چچی نے آہستہ سے کہا، جی باجی، احتیاط سے دھو دوں گی۔ دعوت میں صرف 2 دن باقی تھے اور گھر کی فضا کچھ اور ہی رنگ میں ڈھل چکی تھی۔ اماں کی آواز صبح سے شام تک گونجتی رہتی، برتن سنبھالو، صوفے کی کورز بدلنی ہے، اور ہاں، دروازے پر لٹکنے والی لڑیاں نکالو، وہ نیلے رنگ والی۔ میں بھی دعوت کے انتظامات میں مصروف تھی، لیکن میرا دھیان بار بار چچی پر جاتا۔
جو مسلسل کام کرتی جا رہی تھی، جیسے ہر کونے کو اپنے ہاتھوں سے جگمگانا ان کی ذمہ داری ہو۔ آمنہ اور نازیہ نے ڈرائنگ روم کے پردے استری کر کے لگائے۔ چچی کچن میں مصروف تھی۔ دعوت کے دن کے مینیو پر عمل درآمد ہو رہا تھا۔ بریانی کا مسالہ، قورمے کے لیے پیاز اور میٹھے کے لیے چینی کا ناپ تول سب چچی کے حساب سے طے ہو رہا تھا، لیکن کوئی ان سے نہیں پوچھ رہا تھا۔ سب کچھ جیسے ان کا فرض تھا۔ اسی شام اماں نے مجھے آواز دی، نتاشا، مہمانوں کی فہرست لکھو۔ میں نام بتاتی ہوں، تم دعوت نامے تیار کرو۔ میں ڈائری اور قلم لے کر بیٹھ گئی۔ اماں نے ایک ایک نام بولنا شروع کیا۔ میں صاف خوش خطی میں دعوت نامے لکھتی گئی۔ تایا جان، ممانی، خالہ، پھپھو، اور پھر میں نے چچی کا نام خود سے آخری کونے پر لکھ دیا۔ کچھ لمحوں بعد اماں نے میرے ہاتھ سے ڈائری لی، صفحے پلٹے اور اچانک رک گئے۔ ان کی انگلی چچی کے نام پر آ کر ٹھہری، پھر انہوں نے پورے صفحے کو زور سے پھاڑ دیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اسے دعوت دینا ہے؟ کس حیثیت سے؟ نوکرانیوں کو دعوتیں نہیں دی جاتی، وہ تو بس کھانے بنانے آتی ہیں، کھانے کھانے نہیں۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، اماں بس یوں ہی لکھ دیا تھا، آپ چاہیں تو نکال دیں، لیکن صفحہ کیوں پھاڑا؟ اماں کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ اس لیے کہ تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے، چچی صرف کام کرنے آئے گی۔ اگر تمہاری ہمدردیاں بڑھتی گئیں تو کل تم اسی کے گھر کھانا مانگتی نظر آگی، سمجھ گئی؟ میں چپ رہی۔ دل میں ایک ٹیس تو ضرور اٹھی، لیکن اب کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں تھی۔ آمنہ نے ایک بار مجھ سے پوچھا، نتاشا باجی، ہمیں دعوت کے دن کوئی کام نہیں ہوگا نا؟ ہم بھی کھانے کے وقت پاس بیٹھ سکتے ہیں؟ میں نے دھیرے سے جواب دیا، پتہ نہیں آمنہ، لیکن میں کوشش کروں گی کہ اماں سے بات کروں۔ چچی نے آمنہ کو اشارے سے خاموش کرایا۔ بس جو کام دیا جائے وہ کرنا ہے، سوال جواب مت کیا کرو۔ اس روز اماں نے محلے کی 3 عورتوں کو دعوت کے حوالے سے گھر بلایا۔ وہ آ کر بیٹھ گئی۔ چائے کے ساتھ گپ شپ شروع ہو گئی۔ ایک خاتون نے پوچھا، سنا ہے آپ کی بھابھی آپ کے ساتھ ہی رہتی ہیں؟ اماں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، رہتی کیا ہے، ایک طرف گھس کر بیٹھی ہے، ویسے بھی بس نام کی بھابھی ہے، کام کی نوکرانی ہے۔ سب خواتین ہنسنے لگیں۔ میں وہیں بیٹھی تھی اور میری آنکھیں چچی کے چہرے کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ کچن کے اندر چائے کے برتن دھو رہی تھیں۔ شاید وہ سب سن رہی تھیں یا شاید اب ان کے لیے کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ اگلے دن جب میں نے آمنہ کو بتایا کہ وہ دعوت میں نہیں بیٹھے گی بلکہ مہمانوں کو سرو کرے گی، تو اس نے آہستہ سے کہا، مجھے معلوم تھا، لیکن تھوڑی امید تھی کہ شاید اس بار کچھ بدلے گا۔ چچی نے آمنہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، امید رکھنا ٹھیک ہے، لیکن حقیقت کو نظر انداز نہ کرو۔ کل سب لوگ تمہیں نوکرانی کی بیٹی کے طور پر دیکھیں گے، تم بس یہ یاد رکھنا کہ تم کسی سے کم نہیں ہو۔ یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ مجھے لگا جیسے چچی نے خود کو دعوت سے نکال کر اپنی بیٹی کے خوابوں کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ ان کا ہر انکار، ہر خاموشی ایک قربانی تھی جو کسی دعوت نامے کی محتاج نہ تھی۔ دعوت کا دن تھا، سورج ابھی مکمل طلوع بھی نہیں ہوا تھا کہ گھر میں گہما گہمی شروع ہو گئی۔ کچن سے برتنوں کی آوازیں، صحن میں پانی کے چھڑکاؤ کی چاپ اور اماں کی تیز ہدایات ہر طرف گونج رہی تھیں۔ چچی، سالن کی بوٹی چھوٹی رکھنا، کوئی بڑا پیس نظر نہ آئے۔ نازیہ، وہ پلیٹیں نکالو جو پچھلے سال شادی پر استعمال کی تھیں۔ چچی صبح 5 بجے ہی کام پر لگ چکی تھی۔ ایک ہاتھ میں کڑاہی، دوسرے ہاتھ سے برتن دھونا۔ آمنہ اور نازیہ بھی پیچھے پیچھے کام کرتی جا رہی تھی، جیسے کوئی مشق کی ہوئی فوج ہو، جیسے حکم ملتے ہی حرکت میں آ جانا ہو۔ اماں نے نیا جوڑا پہن لیا تھا، گہرے نیلے رنگ کی ساڑی، کمر پر سجاوٹ کا بیلٹ اور ماتھے پر جھومر، زیور ہر جوڑ پر چمک رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی چوڑیاں سنوار رہی تھی کہ پیچھے سے چچی نے آ کر اطلاع دی، باجی، بریانی دم پر رکھتی ہے، قورمہ بھی تیار ہے۔ اماں نے آئینے سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا، ٹھیک ہے، اور سن، دعوت کے وقت کچن میں ہی رہنا، ضرورت پڑی تو بلاؤں گی، سامنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب مہمان تجھے دیکھ کر کھانے سے ہی بھاگ جائیں گے۔ چچی کا چہرہ تھوڑا سا جھک گیا، جی باجی، جیسے آپ کہیں۔ دوپہر ہوتے ہی مہمان آنا شروع ہو گئے۔ ڈرائنگ روم کی روشنی، مہنگی کراکری اور نئی قالین سب کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ اماں سب سے مسکرا کر مل رہی تھی، ان کی آواز میں اعتماد تھا، جیسے گھر میں سب کچھ ان کی مرضی اور منصوبے کے مطابق ہو رہا ہو۔ میں مہمانوں کو خوش آمدید کہنے میں مصروف تھی، لیکن میری نظریں چچی کو تلاش کر رہی تھیں، جو کچن میں چھپ کر کھانا گرم کر رہی تھی۔ ان کے کپڑوں پر سالن کے دھبے، ہاتھوں پر داغ اور ماتھے پر پسینے کی لکیر تھی۔ انہوں نے آمنہ کو بلایا،
ذرا یہ سالن ڈش میں نکال دو۔ میں نان لگا لاتی ہوں۔ کھانے کی میز لگ چکی تھی۔ ایک ایک کر کے مہمان کھانے کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے دیکھا چچی نے سب سے آخر میں آ کر میز کے نیچے بچی ہوئی جگہ صاف کی اور ایک تھالی وہاں رکھ دی۔ ان کے گھٹنے فرش سے ٹکرا رہے تھے، لیکن وہ بنا کچھ کہے اپنا کام کر رہی تھی۔ ایک عورت جو اماں کی کزن تھی، اماں کے ساتھ کھڑی ہو کر چچی کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ارے شمیم، یہ کون ہے؟ اس بکارن کو دعوت میں کیوں بلا لیا؟ اماں نے ایک تیز مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ اسے بلایا نہیں، بلایا کیسے جاتا ہے؟ یہ تو بس کام کے لیے ہے۔ اس کی اوقات میری نظر میں 2 کوڑی کی ہے۔ بس سالن چڑھاتی ہے، کھانے میں شریک نہیں ہوتی۔ میں نے چچی کی آنکھوں کی نمی دیکھی۔ وہ وہیں نیچے بیٹھی ہوئی تھی، جیسے ان الفاظ نے انہیں زمین میں دھنسا دیا ہو، لیکن وہ اٹھی نہیں، کچھ بولی بھی نہیں۔ چپ چاپ مہمانوں کی پلیٹ میں کھانا ڈالتی رہی۔ چچی کے لیے یہ دن عام دنوں سے الگ نہیں تھا، صرف فرق یہ تھا کہ آج ان کی بے توقیری اوروں کے سامنے ہو رہی تھی، کھلے عام، جسے اماں فخر سے پیش کر رہی تھی۔ دعوت اپنے عروج پر تھی، سب لوگ کھا پی کر بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، لیکن چچی اور ان کی بیٹیاں ابھی بھی کام میں جٹی ہوئی تھیں۔ میں آمنہ کے پاس گئی۔ تم بیٹھو تھوڑی دیر، میں کام کروا لیتی ہوں۔ آمنہ نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، اماں ناراض ہو جائیں گی، ہمیں صرف کام کرنا آتا ہے، یہ سب ہمارے لیے نہیں۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اماں کی آواز آئی، نتاشا، تم بھی ان کے ساتھ لگ گئی ہو؟ مہمانوں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ بیٹھنے کا شوق ہے تمہیں؟ جاؤ، مہمانوں کا خیال رکھو۔ میں خاموشی سے پلٹ آئی، لیکن دل کے کسی کونے میں چچی کی ٹوٹی عزت کی کرچیاں چبھنے لگی۔ دعوت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مہمانوں کے چہروں پر تام کی چمک تھی، کمرے میں کہہ کے گونج رہے تھے، اور اماں اب مہمانوں کے بیچ بیٹھ کر باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ ان کے لباس پر ابھی بھی ہلکی مہک موجود تھی، جو شاید مہنگے عطر کا کمال تھی۔ چچی جان اور ان کی بیٹیاں کچن سے برتن سمیٹنے میں مصروف تھیں اور کمر کی ہڈی تک جھکی ہوئی تھی۔ برتنوں کی اٹھا پٹک کے بیچ میں ایک معمولی سا واقعہ ہوا، لیکن وہ پورے ماحول پر بھاری پڑ گیا۔ چچی سالن کی ایک بھاری دیگ اٹھا کر ٹیبل سے نیچے اتار رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ پھسلے یا کپڑے کی شکن نے ساتھ چھوڑا، کچھ نہیں معلوم، لیکن سالن کا ایک چمچ اماں کے ریشمی قیمتی جوڑے پر گر گیا۔ سرخ روغنی دھبا دامن پر پھیل گیا، جیسے کسی نے دعوت کے سارے تکلفات پر سیاہی پھیر دی ہو۔ ایک لمحے کو پورے حال میں خاموشی چھا گئی۔ مہمانوں کے چہرے چونک اٹھے۔ کسی نے آہستہ سے کہا، اوہ۔ اماں نے اپنی ساڑی کی طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں چچی پر دوڑ دیں، جو فوراً معذرت کرتے ہوئے بولی، باجی معاف کر دیں، ہاتھ پھسل گیا، میں ابھی صاف کرتی ہوں۔ لیکن اماں کا چہرہ پتھر ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی ساڑی کا دامن جھٹکا، پھر غصے سے بھری آواز میں کہا، صاف کرے گی؟ یہ جوڑا صاف ہو سکتا ہے؟ تو نے بگاڑ دیا میرا سارا دن۔ چچی نے ایک بار پھر کہا، میں کپڑا لاتی ہوں، ابھی صاف کر دوں گی باجی، خدا کے لیے معاف کر دیں۔ اسی لمحے اماں اٹھیں اور سب کے سامنے چچی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ پورا کمرہ ساکت ہو گیا۔ آمنہ نے آگے بڑھ کر ماں کو تھاما۔ نازیہ کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگی۔ چچی کا چہرہ ایک دم سفید ہو گیا، جیسے خون کی روانی بھی رک گئی ہو۔ میں بھاگ کر اماں کے پاس آئی۔ اماں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ سب کے سامنے؟ چچی نے تو معذرت بھی کی، غلطی سے ہوا ہے۔ اماں نے میری طرف گھور کر کہا، خاموش ہو جاؤ، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ ہر بار تمہیں یہی لگتا ہے کہ میں ہی غلط ہوں۔ تمہاری آنکھیں اندھی ہیں یا عقل ختم ہو گئی ہے؟ میری عزت کا جنازہ نکال دیا اس عورت نے، اور تمہیں اسی کی فکر ہے۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ایک خاتون مہمان بول اٹھی، ارے شمیم، اتنی بھی سختی ٹھیک نہیں، غلطی ہو گئی، مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اماں نے فخر سے کہا، یہ عورت اپنی حد بھول گئی ہے، کل کو یہ ہمارے برابر بیٹھنے کی کوشش کرے گی۔ میں ابھی بھی کہتی ہوں، اس کی اوقات 2 کوڑی کی ہے۔ اس جیسے لوگ نوکری کے لیے پیدا ہوئے ہیں، عزت کے لیے نہیں۔ چچی نے سر جھکا لیا، ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو ان کے رخساروں پر خاموشی سے بہ رہے تھے۔ انہوں نے نہ کوئی صفائی دی، نہ کسی کو کچھ کہا، صرف نازیہ کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے بولی، چلو یہاں سے نکلنا ہے۔ آمنہ نے نظریں نیچے کیے ہوئے برتن سمیٹنے شروع کیے، لیکن چچی نے اسے روکا، نہیں، چھوڑ دو، ہم اب یہاں کام نہیں کریں گے۔ چچی کے الفاظ میں نہ بغاوت تھی نہ غصہ، بس ایک تھکن تھی جو برسوں کی خاموشی سے نکلی تھی۔ میں ان کے پیچھے جانا چاہتی تھی، ان کا ہاتھ پکڑنا چاہتی تھی، لیکن اماں کی آواز نے میرے قدم روک دیے۔ جائے گی تو ان کے ساتھ جا، وہیں بن جا ان جیسی،
عزت چاہیے تو زبان بند رکھ، سمجھ آئی؟ میں دروازے تک گئی۔ چچی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنی جھونپڑی نما کوٹری میں داخل ہو رہی تھی۔ آمنہ اور نازیہ ان کے پیچھے خاموشی سے چل رہی تھی۔ ان کے قدموں کی چاپ بھی اب گونجی نہیں، جیسے وہ بھی زمین نے جذب کر لی ہو۔ گھر میں دوبارہ آوازیں ابھریں، لیکن اب وہ دعوت کی نہیں، چہم گوئیوں کی تھی۔ مہمانوں کے چہروں پر ہنسی نہیں، سوال تھے۔ کئی عورتیں ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہہ رہی تھیں۔ کسی نے آہستہ سے کہا، بے عزتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اماں نے جیسے یہ سب سنا ہی نہیں، وہ اپنے کپڑوں پر لگے داغ کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس سے زیادہ نقصان کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جوڑا برباد کر دیا، اتنے پیسے ضائع۔ میں سیڑھیوں پر جا بیٹھی۔ نیچے سے اماں کی آوازیں آ رہی تھیں، جو کپڑے دھونے کے لیے ہدایت دے رہی تھی۔ ان کے لیے شاید سب کچھ معمول پر آ چکا تھا، لیکن میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ پہلی بار مجھے لگا شاید عزت دینے اور لینے کا اختیار کپڑوں میں نہیں، انسان کے رویے میں ہوتا ہے۔ دعوت کے بعد اگلے دن کا ماحول غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ صحن میں جو کل تک مہمانوں کی آوازوں سے گونج رہا تھا، آج وہاں صرف برتنوں کی کھنک اور اماں کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ چچی اور ان کی بیٹیاں نہیں آئی تھیں۔ اماں جو صبح سویرے ہر چیز کا معائنہ کیا کرتی تھی، آج ناشتے کے بعد صوفے پر بیٹھتے ہی خاموش ہو گئی۔ میں کچن میں تھی جب اچانک اماں کی آواز سنائی دی، نتاشا، سر گھوم رہا ہے۔ میں بھاگ کر ڈرائنگ روم میں پہنچی تو اماں کا جسم ایک طرف کو ڈھلک چکا تھا۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں، لیکن زبان جیسے قید ہو چکی تھی۔ ابا کو فوراً بلایا گیا۔ وہ اماں کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھانے لگے۔ میں نے پانی کا گلاس پکڑایا، لیکن اماں کے ہاتھوں میں جنبش تک نہ تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی انہیں ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز کا عملہ تیزی سے حرکت میں آیا۔ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ انہیں برین ہیمریج ہوا ہے، جس کی وجہ سے فالج کا اثر ہے۔ دماغ کی بائیں حصے میں سوجن ہے۔ ابا نے کندھے جھکا لیے۔ میں خاموش تھی، صرف نظروں کے سامنے چچی کا تھپڑ کھا کر روتی ہوئی جانا گھوم رہا تھا، جیسے سب کچھ ایک ہی دن میں بدل گیا ہو۔ ہمیں ہسپتال کے کمرے میں لے جایا گیا۔ اماں بے ہوش تھی، ایک طرف ان کی زبان مکمل بند تھی، دایاں بازو اور ٹانگ مفلوج۔ میں پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑے بیٹھی رہی۔ اندر کہیں یہ احساس گونج رہا تھا، یہ ظلم کی سزا ہے۔ یاد آیا وہی تھپڑ، وہی بے عزتی، اور پھر اگلے دن یہ حالت۔ شاید وقت نے پلٹ کر جواب دیا تھا۔ ابا نے آہستہ سے کہا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ مکمل صحت یابی ممکن نہیں، طویل دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی۔ میں نے پوچھا، کیا اماں کچھ سن سکتی ہیں؟ شاید ہاں، مگر بولنے یا حرکت کرنے سے قاصر ہے۔ کمرے میں خاموشی تھی اور میرے ذہن میں سوال، کیا چچی کو یہ خبر ملی ہوگی؟ کیا وہ اب بھی اسی حالت میں ہمارے گھر کے قریب اس چھوٹی کوٹری میں ہوں گی؟ ان کی بیٹیاں اب کیا سوچ رہی ہوں گی؟ کیا وہ خوش ہوں گی یا ان کے دل میں بھی دکھ ہوگا؟ شام کو گھر واپس آ کر میں نے دیکھا کہ صحن میں برتن ویسے کے ویسے پڑے تھے۔ چچی کے نہ آنے سے پورا نظام بکھر چکا تھا۔ آمنہ اور نازیہ کی موجودگی کی عادت سی ہو گئی تھی۔ ابا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، گھر سنبھالنا پڑے گا نتاشا، تمہاری ماں کی ذمہ داریاں اب تمہارے سر ہیں۔ میں سر ہلا کر اندر چلی گئی۔ اگلے دن میں نے آمنہ کو اسکول سے آتے دیکھا۔ وہ صحن کے باہر کھڑی جھانک رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ آمنہ، تمہاری اماں ٹھیک ہیں؟ آمنہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جی، امی نے سنا ہے کہ تائی اسپتال میں ہے، دعا کر رہی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اگر چچی آئیں تھوڑا سا وقت دے سکیں، شاید اماں کی طبیعت کچھ بہتر ہو جائے۔ آمنہ نے کہا، امی کہہ رہی تھیں وہ کسی سے نفرت نہیں رکھتی، لیکن ان کے دل میں بہت کچھ دبا ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ اندر کچھ ہلنے لگا۔ وہی چچی جنہیں اماں نے بار بار نیچا دکھایا، وہ آج ہمارے لیے دعا کر رہی تھی۔ شام کو میں ہسپتال واپس گئی۔ اماں ویسے ہی بے ہوش تھی۔ نرس نے کہا، کسی کو یاد دلانا ان کی جسمانی ورزش شروع کروائیں، ورنہ مستقل نقصان ہو جائے گا۔ میں نے سوچا، جو اماں دوسروں کو انگلی کے اشارے سے ہدایت دیتی تھی، آج ان کی انگلی خود جنبش تک نہیں کر پا رہی۔ ابا نے دھیرے سے کہا، قدرت کا نظام بہت عجیب ہوتا ہے، جسے ہم بھول جائیں وہی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، لیکن میں جانتی تھی وہ سن رہی تھی۔ شاید اندر کہیں ندامت بھی ہو، شاید پچھتاوا بھی، مگر اب بولنے کا اختیار ان کے پاس نہیں رہا۔ گھر آ کر میں نے پہلی بار چچی کی کوٹری کے دروازے پر دستک دی۔ آمنہ نے دروازہ کھولا۔ حیرت سے مجھے دیکھا۔ امی سو رہی ہیں، بخار ہے ہلکا سا۔ میں نے کہا،
जब जागे तो कहना नताशा आई थी। वो कहती थी सब कुछ बदल गया है। आमना ने पूछा, क्या ताई ठीक हो जाएंगी? मैंने नजरें चुरा कर कहा, पता नहीं, दुआ करो। दुआएं वो वाहिद चीज है जो अब कुछ बदल सकती है। जुल्म के मुकाबले में जो सब्र उन्होंने किया वो अब इंसाफ बनकर लौट आया था। अम्मा को अस्पताल में दाखिल हुए 1 हफ्ता हो चुका था। उनकी हालत बददस्तूर गैर यकीनी थी। जिस्म का एक तरफ मफलूज था, जुबान बंद, आंखों में होश का कुछ अक्स कभी कभी झलक देता। मैं हर रोज अस्पताल से वापस आकर किसी बोझ तले दबी हुई महसूस करती। घर संभालना, मेहमानों को जवाब देना और सबसे बढ़कर अंदर की खामोश जंग। उस रोज दोपहर में मैंने फैसला किया कि मैं चच्ची के सामने जाऊंगी। इतने दिनों से मेरे दिल में एक सवाल बेकरार था, आखिर अम्मा को चच्ची से इतनी नफरत क्यों थी? ऐसा क्या हुआ था कि वो कभी भी चच्ची को इंसान नहीं समझ सकी? मैंने चच्ची के दरवाजे पर दस्तक दी। आमना ने दरवाजा खोला। अंदर दाखिल होते ही मैंने चच्ची को कमरे के कोने में बैठे पाया। हाथ में तस्बीह, चेहरा जर्द, लेकिन आंखों में वही ठहराव। चच्ची जान, मैं धीरे से बोली। उन्होंने नजरें उठाई। मैं उनके सामने फर्श पर बैठ गई। चच्ची, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। उन्होंने तस्बीह समेटी। कहो बेटा। मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए। मैं आपसे और आपकी बेटियों से माफी मांगती हूँ, अम्मा की तरफ से। शायद वो ये लफ्ज खुद कभी न कह सके, लेकिन मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। चची ने मेरे हाथ थाम लिए। तुम क्यों माफी मांगती हो? तुम्हारा क्या कसूर है? मेरी परवरिश अम्मा के हाथों हुई है। चची, जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ सीखा, उसमें खामोश तमाशाई बनना भी शामिल था। मैंने जुल्म को रोका नहीं, बस महसूस किया। मेरी आवाज लर्ज रही थी। चची ने खामोशी से मेरी बात सुनी, फिर आहिस्ता बोली, तुम्हारी माँ ने जो कुछ किया वो बरसों पर फैली एक कहानी है। चची, मैं सब जानना चाहती हूँ। आज नहीं सुनूंगी तो ये बोझ कभी न उतरेगा। चची ने गहरी सांस ली। तुम्हारे चचा से मेरी शादी पसंद की थी। हाँ, हम एक दूसरे को जानते थे, चाहने लगे थे। तुम्हारी दादी को एतराज नहीं था, लेकिन मेरी अम्मा कुछ खफा सी थी। और तुम्हारी अम्मा, उनके अरमान तो कुछ और थे। वो चाहती थी कि तुम्हारी खाला का रिश्ता तुम्हारे चचा के साथ हो जाए। जब उन्हें पता चला कि हम शादी कर चुके हैं तो बस उनके दिल में नफरत ने जगह ले ली। मैंने बेयकीनी से पूछा, लेकिन चची, फिर भी इतने सालों की दुश्मनी? चची ने होले से सर हिलाया। शादी के बाद चंद साल बहुत अच्छे गुजरे। तुम्हारे चचा बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे। मैंने अपना सब कुछ छोड़कर उनका साथ नई जिंदगी शुरू की, लेकिन जब उनके हादसे में इंतकाल हुआ, मेरी दुनिया बिखर गई। और तभी तुम्हारे घर के दरवाजे पर आए, 2 बच्चियां लेकर, जिनका कोई सहारा न था। मैंने पूछा, अब्बा ने आपको घर में रखने का फैसला किया? चची की आवाज में थकन शामिल हो गई। हाँ, तुम्हारे अब्बा ने दिल बड़ा करके कहा कि ये घर तुम्हारा भी है, यहाँ रह सकती हो। शुरू में मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शबनम बाजी, उन्होंने वही दिल में चुभी नफरत मेरे हर सांस से निकालनी शुरू कर दी। फिर भी आप यहाँ रहती रही। चची की आंखों में नमी आ गई। बेटियों के लिए मैं कहाँ जाती? मेरे मेके वाले नाराज थे कि मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की, और जब वही शौहर दुनिया से चला गया तो मेरे पास कुछ न बचा। मेरे अब्बा बहुत पहले फौत हो चुके थे और मेरी अम्मा भी मेरी शादी के कुछ अरसे बाद इंतकाल कर गई थी। भाई भाभी ने घर पर रखने से साफ इनकार कर दिया था। वो तो दिल में आज भी नाराजगी और शायद जान छुड़ाने का जरिया लिए बैठे हैं। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। यहाँ रहना जिल्लत थी, मगर बेटियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ भी। मैं चुप हो गई। ये सब कुछ मेरे लिए नया था, लेकिन चच्ची के चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे वो बरसों से ये सब सीने में लिए जी रही थी। एक दिन तुम्हारी अम्मा ने मुझसे साफ कहा, अगर यहाँ रहना है तो जुबान बंद रखनी होगी। सवाल नहीं करने, जवाब नहीं देने, सिर्फ खिदमत करनी है। मैंने हाँ कर दी। मेरी शर्त सिर्फ इतनी थी कि मेरे बच्चों को छत मिली रहे। आपने सब बर्दाश्त कर लिया, सिर्फ छत के लिए? चची ने धीरे से कहा, बेटी, माँ बनने के बाद औरत की अना मर जाती है। वो बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ देती है, बर्दाश्त करना भी सीखती है। मैंने बेख्तियार चची के हाथ चूम लिए। चची, आप अजीम हैं। मैंने सच जान लिया। मैं वादा करती हूँ अब आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगी। चची ने मेरे सर पर हाथ रखा। तुम्हारी माँ अब बीमारी की हालत में है। मैंने उसे कभी बद्दुआ नहीं दी। उसका हर सितम चुपचाप सहती रही, क्योंकि मैं जानती थी वक्त की लाठी बेआवाज होती है। वो बोल नहीं सकती, लेकिन शायद अंदर से सब कुछ सुन रही हो। वो माफी मांगना चाहती है।
میں محسوس کر سکتی ہوں۔ چچی نے کہا، تمہاری خاطر میں اسے دل سے معاف کر چکی ہوں، بس دعا ہے کہ اللہ بھی اسے معاف کرے۔ چچی کی باتیں سننے کے بعد میں بہت دیر تک ان کے کمرے میں بیٹھی رہی۔ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن دل کے اندر ایک طوفان سا برپا تھا۔ برسوں کا سچ جو کبھی الفاظ نہ بن سکا، آج میرے سامنے کھل کر رکھ دیا گیا تھا۔ چچی کی زندگی کا وہ پہلو جسے میں نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، آج ایک کھلے کتاب کی صورت میں میرے سامنے تھا۔ چچی نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، نتاشا بیٹا، تمہاری ماں سخت ضرور تھی، لیکن وہ بس اپنی ضد میں اندھی ہو گئی تھی۔ ان کا دکھ صرف یہی تھا کہ ان کے خواب چکنا چور ہوئے۔ شاید اگر وقت پر کوئی انہیں روک لیتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ میں نے ان کے پاس بیٹھ کر کہا، چچی، آپ جیسی ماں شاید ہی کوئی ہو۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کے لیے جو کچھ سہ لیا وہ ناقابل تصور ہے۔ چچی نے مسکرا کر میری پیشانی کو چوما۔ ماں کا ظرف دیکھنا ہو تو اس کے صبر کو دیکھو۔ میری بیٹیاں میرا غرور ہے۔ اگر میں آواز اٹھاتی، زبان چلاتی تو شاید آج وہ چھت بھی چھن جاتی جس کے سائے میں وہ پلی ہے۔ میں نے پوچھا، اب آپ اماں سے ملیں گی؟ چچی کچھ لمحے چپ رہی، پھر آہستہ بولی، ملوں گی ضرور، لیکن اس نیت سے نہیں کہ ان سے کچھ سنوں یا ان پر کوئی الزام رکھوں۔ بس ان کی آنکھوں میں جھانک کر انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ میں نے معاف کر دیا۔ میں نے اماں کو ہسپتال میں اطلاع دی کہ چچی ملنے آنا چاہتی ہیں۔ ابا نے سر ہلایا۔ اگر وہ آ رہی ہیں تو شاید شمیم کے لیے بہتر ہوگا۔ شام کو میں چچی کو ہسپتال لے کر گئی۔ وہ خاموشی سے چل رہی تھی۔ ان کے چہرے پر نہ کوئی شکایت تھی، نہ کوئی غرور۔ ان کے قدم آہستہ تھے، لیکن دل کی مضبوطی ان کے انداز سے جھلک رہی تھی۔ ہسپتال کے کمرے میں اماں حسب معمول خاموش لیٹی تھیں۔ چچی دروازے پر رکی رہی۔ میں نے کہا، چچی اندر آ جائیں۔ چچی آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اماں کی طرف دیکھا، ان کے قدموں کے پاس جا کر رک گئی۔ کچھ لمحے یوں ہی کھڑی رہی، پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، شمیم، میں جانتی ہوں تم سن رہی ہو۔ تمہاری خاموشی بھی آج سب کچھ کہہ رہی ہے۔ میں نے سب کچھ معاف کیا، وہ سب باتیں، وہ تانے، وہ تذلیل، سب کچھ۔ تم جو کہنا چاہتی ہو وہ میں سن چکی ہوں۔ تمہاری بیٹی نے تمہاری طرف سے معافی مانگی اور میں نے قبول کر لی۔ اماں کی آنکھوں سے قطرہ آنسو بہنے تھے۔ ان کے جسم میں جنبش نہ تھی، لیکن وہ آنسو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ سب سن رہی تھی۔ چچی نے قدم آگے بڑھایا، اماں کے سرہانے بیٹھی اور دھیرے سے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں معاف کرے شمیم۔ دنیا کی ہر ماں سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن تم نے جتنا سہنا ہے اب شاید تمہیں بخشش مل جائے۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کے اندر کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ چچی اٹھی اور باہر جانے لگی۔ میں نے پیچھے سے پکارا، چچی، آپ جیسی عورت بہت کم ہوتی ہے۔ انہوں نے پلٹ کر کہا، بیٹا، بس یہ دعا کرو کہ جو صاحب وہ کسی اور کو نہ سہنا پڑے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور باہر لے آئی۔ اماں کے کمرے میں اب ایک سکون تھا، جیسے برسوں سے کسی سائے کو روشنی میں چھو لیا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ چچی نے اپنے ظرف سے ہم انسانیت کا ایک اور چہرہ دکھا دیا تھا، وہ چہرہ جو بولتا نہیں لیکن معاف کرنا جانتا ہے۔ اماں کو اسپتال میں داخل ہوئے پورا دوسرا ہفتہ ہو چکا تھا۔ علاج جاری تھا، فزیو تھراپی کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن جسم کی دائیں جانب کوئی خاص بہتری نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ جسمانی کمزوری کے ساتھ ساتھ ان کی بولنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو چکی ہے۔ انہیں وقت درکار ہے، بہت زیادہ وقت۔ اس دن دوپہر کے قریب میں اماں کے کمرے میں داخل ہوئی تو نرس نے سرگوشی کی، لگتا ہے ہوش آ گیا ہے۔ آنکھیں کھلی ہیں اور سر تھوڑا ہلایا ہے۔ میں تیزی سے ان کے قریب گئی۔ اماں کی آنکھیں کھلی تھیں، لیکن زبان بددستور خاموش۔ میں نے جھک کر کہا، اماں، میں ہوں نتاشا، آپ سن سکتی ہیں؟ ان کی پلکیں ایک بار آہستہ سے جھپکیں، جیسے جواب ہو۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گی، سب دعا کر رہے ہیں۔ چچی بھی آئی تھی آپ سے ملی، آپ کو معاف بھی کر دیا۔ یہ سنتے ہی اماں کی آنکھوں میں نمی بہنے لگی۔ ان کے چہرے پر جیسے کئی سالوں کا بوجھ ابھرتا جا رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ان کی انگلیاں ہلنے لگیں۔ آہستہ آہستہ میں نے کاپی اور پین لیا۔ انہوں نے بڑی کوشش سے چند بے ترتیب سے لفظ لکھنے کی کوشش کی، لیکن صرف ایک لفظ واضح تھا، معافی۔ میں نے وہ کاغذ دیکھا اور آہستہ سے کہا، چچی نے معاف کر دیا اماں۔ وہ کہہ چکی ہیں کہ انہوں نے آپ کے ہر ستم کو خاموشی سے جھیل کر اللہ کے حوالے کر دیا۔ آپ کی بیٹی کی خاطر انہوں نے دل سے معافی دے دی ہے۔ اماں کی آنکھیں بند ہو گئیں۔
جیسے ان کے اندر کا شور کچھ لمحے کے لیے رک گیا ہو۔ شام کو جب ابا آئے تو میں نے انہیں بھی سب بتایا۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر دھیرے سے بولے، کاش شمیم کو یہ سچ پہلے سننے کا حوصلہ ہوتا، شاید زندگی کا یہ موڑ نہ آتا۔ اگلے دن ہسپتال میں کچھ مہمان آئے، اماں کے پھپھو، ایک دور کے رشتے دار جو برسوں بعد اب خبر سن کر آئی تھی۔ انہوں نے اماں کے حال پر افسوس کیا، پھر مجھ سے پوچھا، چچی اب کیسی ہیں؟ میں نے جواب دیا، چچی اب پہلے سے بہتر ہے، خاموشی سے زندگی گزار رہی ہیں۔ کچھ دن پہلے اماں سے ملنے آئی تھی اور انہوں نے سب کچھ معاف کر دیا۔ پھپھو نے حیرت سے کہا، معاف کر دیا؟ شمیم نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ تو کوئی عام عورت برداشت نہ کرے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن چچی عام نہیں ہے، وہ شاید ہماری سوچ سے کہیں بلند نکلے۔ 2 دن بعد میں اماں کے پاس بیٹھی تھی جب چچی دوبارہ ملنے آئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھرموس تھا جس میں گرم یخنی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے وہ اماں کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھی اور پھر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ اماں کی نظریں ان پر ٹھہر گئی اور ان کی آنکھوں سے ایک اور آنسو بہہ نکلا۔ چچی نے نرمی سے کہا، شمیم، میں آئی ہوں تاکہ تم یہ جان لو، تمہارا حال دیکھ کر مجھے دکھ ہوا، لیکن میں تم سے شکوہ کرنے نہیں آئی، بس اتنا بتانے آئی ہوں کہ میں نے دل سے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تمہارے ظلم، تمہاری نفرت، سب کچھ اللہ کے سپرد کیا۔ اماں کی آنکھیں بند ہو گئیں، ایسا لگا جیسے ان کا اندر ہل گیا ہو۔ میں نے چچی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ نے شاید اماں کی زندگی کی سب سے بڑی دعا پوری کر دی ہے چچی۔ چچی نے آہستہ سے کہا، نتاشا، تمہاری ماں بھی ایک ماں تھی، اس نے جو کیا وہ اس کے ظرف کا عکس تھا۔ میرا صبر میرے رب کی عطا تھا۔ میں صرف چاہتی ہوں کہ اب جب بھی وہ آنکھ بند کرے ان کا دل ہلکا ہو۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، انہوں نے آنکھیں کھول کر چچی کی طرف دیکھا اور آہستہ سے پلکیں جھپکائیں۔ چچی نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، اللہ تمہیں معاف کرے شمیم، میں تمہیں معاف کر چکی ہوں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر چلتی گئی۔ میں نے دیکھا اماں کی سانس جیسے کچھ ہلکی ہو گئی ہو۔ کمرے میں سکون تھا، کئی سالوں کی نفرت، تکلیف اور رنجش جیسے اس سے ایک لمحے میں تحلیل ہو گئے تھے۔ میں نے اماں کا ہاتھ تھاما، اب سکون ہے نا اماں؟ ان کی آنکھوں سے بس ایک آنسو ٹپکا اور وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ یہ وقت کا پلٹا تھا، لیکن یہ بدلے کی کہانی نہیں تھی، یہ معافی کی طاقت کی کہانی تھی۔ ایک عورت جو بول نہیں سکتی تھی، اس نے ایک اور عورت کی خاموشی کو سن لیا تھا، اور جسے صبر نے تھام رکھا تھا، اس نے اپنی عظمت سے سب کچھ بدل دیا تھا۔ اماں کی صحت اب تھوڑی مستحکم ہو چکی تھی، زبان اب بھی ساکت تھی لیکن آنکھوں میں ہوش موجود تھا۔ ہاتھ ہلانا اور سر کے ہلکے اشارے سے جواب دینا شروع کر دیا تھا۔ اسپتال سے واپسی کے بعد گھر میں ایک نیا نظم ترتیب دینا پڑا۔ فزیوتھراپسٹ روز آتا، دواؤں کا وقت مقرر تھا اور ہر وقت ایک نرس ساتھ رہتی۔ ابا نے بیٹھ کر سب کچھ سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے لہجے میں تھکن بھی تھی اور قبولیت تھی۔ اماں کا کمزور وجود اب ہر روز ہمیں یاد دلاتا کہ طاقت، غرور اور اختیار سب عارضی ہوتے ہیں۔ انہی دنوں جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ سامنے آیا۔ برسوں سے چچا کی طرف کی ملکیت اب بھی ابا کے زیر انتظام تھی، کیونکہ چچی نے کبھی قانونی طور پر کچھ مانگا ہی نہ تھا۔ لیکن اب آمنہ اور نازیہ کے بڑے ہونے کے بعد ابا نے خود سے وکیل کو بلایا اور چچی کو ان کا حصہ دینے کا اعلان کیا۔ چچی یہ سن کر ایک لمحے کو خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، بھائی صاحب، آپ کا شکریہ، لیکن میں نے کبھی حق مانگا نہیں، اس لیے کبھی توقع بھی نہیں رکھی۔ ابا نے دھیرے سے جواب دیا، حق وہی مانگتا ہے جو اس سے واقف ہو۔ تمہاری خاموشی عظمت ہے، لیکن اب تمہاری بیٹیوں کا مستقبل ہے، اسے مضبوط ہونا چاہیے۔ چچی نے وہ حق لیا، نہ بحث کی، نہ انکار، لیکن اس دن پہلی بار میں نے ان کے چہرے پر ایک مکمل ماں دیکھی، جو اب صرف تحفظ نہیں، اختیار بھی رکھتی تھی۔ پھر ایک دن اماں کے کمرے میں بیٹھے ابا نے کہا، ارمان کی شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، آمنہ بہت سمجھدار بچی ہے، اسے بیٹی بنا کر لاؤں گا تو شاید تمہاری کچھ نیکی لکھ دی جائے۔ اماں نے پلکیں جھپکائیں، شاید ہاں یا شاید صدمے کا عکس تھا، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا۔ شادی بہت سادہ تھی، جیسا کہ چچی نے چاہا، کوئی شور شرابہ، کوئی لمبے جلوس نہیں۔ نکاح ہوا اور آمنہ اسے گھر میں بہو بن کر آ گئی، جہاں اس نے برسوں نوکری کی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، چچی کو کیسا لگا؟ چچی نے مسکرا کر جواب دیا، ماں ہوں، بیٹی کو عزت ملی ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن میں جانتی تھی چچی کی خاموشی اب بھی کہانی سناتی تھی۔ جس گھر کی سیڑھیاں وہ برتن اٹھا کر چڑھتی تھیں، وہاں کی مالکن بننے کا راستہ کتنا بھاری رہا ہوگا۔
آمنہ نے ذمہ داریاں سنبھال لی، اماں کی دوا، کھانا، صاف صفائی، سب کچھ خود دیکھتی، لیکن اب ہر کام میں ایک مشینی پن تھا۔ وہ وہی بیٹی تھی جو کبھی اماں کی آواز پر دوڑ کر آتی تھی، لیکن اب اس کی خدمت میں نہ وہ جذبہ تھا نہ وہ جذب۔ ایک دن نرس نے پوچھا، بیٹی جی، اماں کے چہرے پر عجیب سا سکون ہے، کیا کچھ بہتر ہو رہا ہے؟ آمنہ نے کہا، یہ سکون بیماری کا ہے یا بے بسی کا، سمجھنا مشکل ہے۔ میں نے آمنہ کو کئی بار اماں کے قریب دیکھا، ان کی دوا دیتے ہوئے، وقت پر نیند کا خیال رکھتے ہوئے، لیکن ہر بار چہرے پر وہی چپ چاپ سنجیدگی ہوتی۔ میں نے ایک بار کہا، آمنہ، تم نے بہت صبر سے یہ سب سنبھالا ہے۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں بیٹی ہوں، بہو نہیں، لیکن جو کچھ میری ماں نے سہا وہ بھی میں بھول نہیں سکتی۔ اماں یہ باتیں سنتی تھی، شاید سمجھتی بھی تھی۔ ان کی پلکیں ہر بار کچھ اور کہتی تھی، شاید وہ معافی مانگنا چاہتی تھی، شاید وقت پلٹانا چاہتی تھی، لیکن وقت اب ان کے ہاتھ میں نہ تھا۔ اکثر اماں کی آنکھوں میں مجھے خالی پن دکھائی دیتا، جیسے وہ کچھ کھو چکی ہوں۔ جو کبھی ان کی دنیا تھا، وہی گھر، وہی اختیار، وہی فیصلے، اب سب کسی اور کے ہاتھ میں تھے۔ سچی اب کسی سے کچھ نہ مانگتی تھی، نہ کہتی تھی۔ ان کی دوپہر مسجد میں، شام تسبیح کے ساتھ، اور رات سجدے میں گزر جاتی تھی۔ وہ وہی چچی تھی، لیکن اب خاموش فتح ان کے قدموں میں بچھ گئی تھی۔ میں اکثر سیڑھیوں پر بیٹھ کر سب کچھ سوچتی، وہ برس، وہ ظلم، وہ قربانی اور آج کا سکون، سب ایک تصویر کی طرح ذہن میں آتا، اور آخر میں ایک ہی جملہ ذہن میں گونجتا، ظلم کرنے والے شاید دنیا سے بچ جائیں، مگر اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے، اور وہ لاٹھی چل چکی تھی، خاموشی سے، بنا شور کے، لیکن پوری شدت کے ساتھ۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔